انڈیا سے سیز فائر، یہ کیا یہاں کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ بیک چینل ہے جس نے کام کیا؟ آف کورس اگر ہے تو اس میں کیا بری بات ہے اگر یہ بیک چینل کشمیر کے ایشو پہ بھی کام کرے اور ایک امیکیبلی کشمیر وہاں 370 یہ واپس لے لیں اور بات چیت اور مذاکرات شروع ہوں کشمیر ایشو پہ پاکستان کے، تو یہ دو قومیں بہتر ہمسائے کے طور پہ رہ سکتی ہیں۔ اب ایک بہت بڑی توقع آپ نے لگائی ہے کہ وہ آرٹیکل جو ان کے آئین کا حصہ تھا انہوں نے ختم کر کے اس کی جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا ختم کیا، وہی واپس لے لیں، وہ واپس نہیں لیں گے۔ نہیں لیں گے نا، تو ہم بھی وہیں کھڑے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔ تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ کتنی دیر چلے گی؟ بیک چینل مجھے تو نہیں آگے پتا نہیں چلے کتنی دیر چلے گی، اگر امن رہے اور ہماری سویلین فورسز پر وہ حملے نہ کرے اور ہماری طرف سے جواب نہ ہو۔ کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ میں پیچھے ہونا غداری کے مترادف، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اور بھٹو نے اور ان کا فارن منسٹر کا کیا نام تھا مجھے بھول گیا اب اس وقت، دن میں 2 میٹنگز کی، نہیں ہوئے، زندہ رہے۔ اگر ہم نہیں کر سکے ہمارے بعد کی قوم آ کے اس کشمیر کے مسئلے کو حل کرے گی، کشمیر کا مسئلہ حل ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ جو افغان بارڈر سے ہمارے علاقوں میں حملہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی عام طور پر اسی بھارتی اسٹریٹجی اور ڈیزائن کا تذکرہ آتا ہے میں ابھی کہ بارڈر اس کو سے ادھر ہو بھی گیا۔ انگیج کریں، آپ بھی ہو کے آئے۔ دیکھیں اس اب کا بھی تو افغانستان تعلق ہے۔ بارڈر تو ہم نے 80% فینسنگ کر لی ہے، ایران بارڈر پر ہماری کوئی 42% فینسنگ ہوئی ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فینسنگ ہونے کے بعد ان لوگوں کے روزگار کا کیا کرنا ہے۔ یہ بات میں نے پرائم منسٹر کو کہی ہے کہ ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہی یہ تھا کہ ادھر سے پٹرول آ گیا، ادھر سے سامان آ گیا، ادھر آ گیا۔ یہاں ہمیں جو پرائم منسٹر کا خیال ہے کہ ہمیں پلازے اور مارکیٹیں اور دکانیں اور شاپنگ مالز بنانے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو وہاں پہ حالات جو ہیں ان کو کوئی کام ہی نہیں آتا۔ ان کو اور انگیج کر لیں گے وہ لوگ جو ہمارے ملک دشمن ہیں، اور وہ ہمارے لیے اور مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن بہتری کی طرف حالات ہیں بارڈرز پہ۔